الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد تمام ان بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں یہ استراحہ کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، اور آج انہی کی کوششوں اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہم سبھی یہاں اکٹھا ہیں، اور ابھی بھی عید سے ہم قریب ہیں، تو عید کی بھی سمجھے ایک مناسبت ہے. ہم نے عید کی خوشی حاصل کی جو اگر عید میں جنہیں حاصل نہیں ہوئی ہوگی، اللہ انہیں جزائے خیر دے. لیکن ظاہری بات ہے ایک سال کے بعد اس لیے پروگرام ہو رہا ہے تو کچھ خلل تو وارد ہو سکتے ہیں، خلل واقع ہو سکتے ہیں، اسی لیے ایسے پروگرام بھائیوں برابر ہونے چاہیے. جب پروگرام کم ہوں گے تو ظاہر بات ہے ایسا نتیجہ کا یہ امکان ہے. بہرحال موضوع عبدالکریم صاحب نے واضح نہیں کیا، بتایا نہیں، جبکہ پہلے سے ہی بات ہوئی تھی کہ برازیل آپ گئے تھے، 2 مرتبہ گئے رمضان میں، تو اس کے متعلق چند باتیں آپ بیان کریں تاکہ مستفید ہوں. اور سفر میں متعدد فائدے ہیں، جس طرح نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی موجود ہیں، تو سفر کے متعدد فوائد میں سے چند فائدے یعنی میں پیش کروں. تو ہمارا یہ موضوع ہے یعنی برازیل کا سفر، اس میں جو عبرتیں، نصیحتیں، دروس، اور پھر ہمارا اور آپ کا ایسے ملکوں سے ان ملکوں میں رہنے کے متعلق کیا موقف ہونا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، رہنا چاہیے یا نہیں، ان تمام امور پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے البرازیل یہ امریکہ جنوبیہ میں واقع ہے. سمجھیے یہاں سے ہوائی جہاز سے تقریباً 12,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے. 8.5 ملین کلومیٹر مربع اس کا رقعہ ہے، اور یعنی سعودیہ کے تقریباً 4 گنا زیادہ، اور ایسے آبادی کے بھی اعتبار سے دنیا کے 5واں ملک ہے. 200 ملین سے زیادہ وہاں آبادی ہے. آدھا قارہ جو ہے بر عظیم ہے امریکہ جنوبیہ کا، وہ سمجھیے وہ برازیلی ہے، اور اس میں مختلف قومیات اور مختلف جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں وہاں بسے ہوئے ہیں، مختلف دین ہیں. سب سے زیادہ عیسائیت کا غلبہ ہے، تحدیداً کیتھولک، اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے. مسلمانوں نے بہت پہلے وہاں ہجرت کی، خاصتاً لبنان سے، لیکن افسوس کے ساتھ جو پرانی نسلیں پہنچی ان کی نئی نسلیں تباہ ہو گئیں، اور وہ سمجھیے یا تو وہ عیسائی ہو گئے یا لا دینی، بغیر دین، کوئی دین ان کا نہیں ہے. جہاں تک میرا سفر تھا وہاں ساؤ باؤلو جو شہر ہے برازیل میں، وہاں ایک ایریا جو برائس، وہاں ایک مسجد صلاح الدین جو پورا امریکہ لاطینیہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ وہاں نمازی پائے جاتے ہیں. یعنی جمعہ میں، عید میں تقریباً 3,000 تک پہنچ جاتے ہیں، بلکہ اس بار جمعہ 2 مرتبہ قائم کی گئی، یعنی ہر جمعہ 2 مرتبہ پڑھائی جاتی تھی، اس لیے ایک ساتھ وہ جگہ کافی نہیں تھی، روڈ جام ہو جاتا تھا، اور جگہ وہاں تنگ ہے حقیقت میں. اور کوشش کی یہاں ذمہ داراں کی آگے والا حصہ خرید لیں آج سے 2 سال پہلے. اور ادھر بھی الحمدللہ اللہ والے بھائیوں ہر جگہ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دین کا چراغ اور دین کا کام ہوتا رہتا ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر آپ یہ دین کی خدمت سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہیا کرے گا. تو الحمدللہ وہاں بھی مسلمان ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، دعوت اللہ کا فریضہ بھی انجام دینے والے دے رہے ہیں. تو بڑے بڑے تاجر نے بھی انہوں نے اپنی کمر کسی کی وہ زمین لینی ہے، لیکن دیکھیے تشیع کی خباثت، آج ہم سے بڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں دنیا میں. آگے والی زمین کہہ رہے اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہر حال میں کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ 5 ملین ریال. وہاں کا بھی کرنسی بھائی ریال ہے، جس طرح یہاں سعودیہ میں ریال ہے، ریال سیم ریال. تو کہہ رہے تھے 5 ملین کا حد اقصی ہے. جو زمین والا تھا، جس کی زمین تھی، اس نے اعلان کیا کہ جسے خریدنی ہے وہ بولی لگائے.
इन्होंने 5 मिलियन तक पहुंचा दिया, 6 भी पहुंचाया, 7 पहुंचा, 9 मिलियन तक पहुंचाया, तब भी, और ये ताज्जुब में है कि अब कीमत 5 मिलियन, अरे आखिर तब भी 9 मिलियन भी पहुंचाने के बाद औरों ने और भी पहुंचाया, तो ये पीछे हट गए कि गैर माकूल लग रहा है। बाद में पता चला कि एक खबीस राफिजी, वो समझिए पूरे शियों और राफिजियों की नियाबत कर रहा था, कह रहा था 15 मिलियन तक भी पहुंचा दे तो हम लेने के लिए तैयार है, ताकि सुन्नियों का या अहले सुन्नत वल जमाअत का यहाँ ये मस्जिद भाइयों और बड़ी ना हो और वसी ना हो। तो बहरहाल ये भी इस तरह आप देखिए कि दुनिया में आज तशय्यो, और हम अहले सुन्नत वल जमाअत हमेशा डरे रहते हैं, दबे रहते हैं, और खुद हम अपने आगे रुकावटें पैदा करते रहते हैं कि ऐसा करेंगे तो हम मसलन हुकूमत की नजर में आ जाएंगे, जबकि आप कानूनी कर रहे हैं, निजामी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। जितना करना चाहिए उससे हकीकत में हम बहुत ही कम कर रहे हैं। लेकिन राफिजियों की भाइयों एक ये मिसाल है, और कुछ सुन्नी भी भाइयों के बारे में सुना हो, सुन्नी से मुराद अहले सुन्नत वल जमाअत सलफ़ सालिहीन, जो कुरान और हदीस को मुकद्दम करते हैं, अपना दस्तूर उसको तस्लीम करते हैं, और सहाबा इकराम ने जिस तरह दीन समझा वैसे ही वो समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फिसल गए और शियों की मस्जिद में वो चले गए। बहरहाल रमज़ान मुबारक का महीना भाइयों, मुबारक महीना होता है, मस्जिदों से मुसलमान जुड़ जाते हैं, और अल्लाह ताला की इबादत से जब ये करीब रहते हैं मुसलमान, तो उनके अंदर भी आप, उनके चेहरों पर आप पाते हैं यानी एक सआदत, खुशी, और ऐसे ही इल्म के लिए इबादत से करीब रहते हैं। तो ये भी अच्छा मौका था कि दुआत इल्लाह इसमें काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद का बहुत काम होता रहा वहाँ, मसलन ज़ोहर के बाद एक दर्स होता था, असर के बाद भी, और इफ्तारी से पहले भी, और उस जो मस्जिद है उसमें इफ्तारी का भी इंतज़ाम, और ऐसे ही जो मुसलमान जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भी मस्जिद वाले पूरा इंतज़ाम करते थे, खाने पीने का राशन दिया करते थे। बहरहाल ये इख्तिसारन ये बातें हैं। अब जो चंद बातें मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ उसके बाद, जिसमें कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नसीहतें हैं। तो पहली बात यह है कि भाइयों, हम अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, और अल्लाह ताला ने फिर हम सभी को ऐसे इस्लामी मुल्क में रहना नसीब किया, और फिर हमारा भी जो मुल्क है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी मैं कहता हूँ एक इस्लामी माहौल आप जी सकते हैं। अगरचे हिंदुओं का गलबा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का वहाँ परचम लहराता है, और आज़ादियाँ है, मसाजिद है, मदारिस है, दुआत इल्लाह है, मशाइख है, उलमा है, बल्कि बड़े बड़े उलमा हैं हिंदुस्तान में जो आलम अरबी में नहीं मौजूद है, मुख्तलिफ फ़नून में। तो ये भी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। और इन मुल्कों में भाइयों, मुल्कों में फितरत आदमी की बदल जाती है। जिस तरह कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि नई जो नस्लें भाइयों तबाह हो गई हैं, माहौल बहुत ही डेंजर है, इल्हाद है, जहां अल्लाह ताला का इनकार करते हैं या अक्सर उनका कोई दीन नहीं होता है। 7 नौजवान आए थे जब हम उस मस्जिद में थे, इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो हम भी बैठे इस्लाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत इख्तिसारन पेश किया, और वो मुतरजिम एक मौजूद थे, तर्जमा कर रहे थे। आखिर में हमने पूछा इनसे क्या आप लोग का क्या दीन है, तो उसमें से 7 में से 4 ने कहा हम लोग कैथोलिक है, ईसाई, और 3 ने कहा कोई दीन नहीं। तो वहां मुसलमानों का भी यही हाल है, वहां जाके भाइयों उस माहौल से मुतासिर हो जाते हैं। आप जितनी कोशिश करें कि घर में बच्चों की सही तरबियत करें, लेकिन माहौल का भाइयों फर्क जरूर पहुंचेगा, जितना ही आप बंद कमरे में जीने की कोशिश करें। मसलन अभी हम इस कमरे में बैठे हैं भाइयों, गर्मी है, गर्मी का असर एहसास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। ठंडी होती, ठंडी का एहसास करते हैं। आप कमरे में जितना भी कोशिश करें कि अलग आप रहे, नहीं, नामुमकिन है। बाहर का असर जरूर पहुंचेगा, यकीनन पहुंचेगा। तो इसीलिए वहां भी यही हाल है। कितने मुसलमान वहां जो कई सालों से रह रहे हैं, अला सबील मिसाल, एक ये भी इसके अंदर खैर है, भलाई का जज्बा है। 40 साल से वहां रह रहा, 40 साल हो गए, उसकी उम्र 57 साल है। खैर का जज्बा, इसीलिए उसने मसलन दावत भी ली अपने घर। हमने कहा आपने हज किया? कहा कि नहीं, हज तो मैंने नहीं किया। तो हमने कहा कोशिश करें, हज एक मरतबा बस जिंदगी में फर्ज है, और बहुत बड़ा ताजिर है, मिलियनों में। तो कहा, और ये भी कहा
کی کوشش کرتے ہیں. وزارہ شؤون اسلامیہ میں لکھتے ہیں، اس لیے آپ یہاں کے بڑے میں سے ہیں، یعنی ضیوف خادم الحرمین الشریفین میں آ جائے، جن کے لیے ماشاءاللہ ایک خصوصی ان کے ساتھ ایک خصوصی رعایت کی جاتی ہے اور بہت اچھے سے ماشاءاللہ آسانی سے ان کا حج ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایک بات میں کہوں تو برا آپ کو نہیں لگے گا، تو انہوں نے کہا بالکل بولے، یا ہاں ہمارے چچا بولیں آپ. تو کہا واللہ دیکھیے حج کا جو مسئلہ ہے، میرا دل مطمئن ہی نہیں اصل میں کہ ایک کوئی پتھر کا طواف کیا جائے اور اس کا چکر لگایا جائے. ایسے یہ دیکھیے جو ہے یہ پہلا، اس کی پہلی عمر اسلامی ملک میں گزری ہے، بلکہ عربی ممالک، یعنی اصل ایک عربی ملک کا ہے، اس کا یہ حال ہے. آپ اس طرح تصور کیجئے جو نئی نسل ہے. اسی لیے بھائیو، اسلامی ملک جتنا بھی گیا گزرا ہو، وہاں جو مسلمان، جو بچے جن کی نشہ نما ہوتی ہے، جو بھی اسلام سے ایک ان کا ربط خاص ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ان کی رگوں میں اسلام کی محبت دوڑتی رہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن سے محبت، صحابہ کرام سے محبت. لیکن ان ملکوں میں بھائیو باتیں ختم ہو جاتی ہے، رونالڈو اور میسی کی دوڑ اور محبت چلنے لگتی ہے. اور ایسے ہی پھر وہاں کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب غالب آ جاتی ہے. اسی لیے پھر سے میں کہوں گا اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اذانیں ہم سنتے ہیں، اسلامی ماحول ہے، اور ایسے ہی اس کا جو سعادت، جو سکون، جو دلی جو سکون ہے بھائیو، جو روحانی سکون ہے، واللہ وہاں آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے. یہ پہلا جو مسئلہ ادھر تھا. دوسری بات جو اسی سے متصل ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان، میں نے یہ بھی دیکھا، ایک فائدہ ہے اس طرح یہ سفر کا، کہ شرق آسیہ یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کی جو مسلمان ہیں ان ملکوں میں جب جاتے ہیں تو عربوں سے بہتر ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک دینی حمیت ہوتی کافی حد تک، نمازوں میں نظر آئیں گے، حلال و حرام کی تمیز، اللہ کے خوف. ارے سبیل مثال یہ بھائیو لحم الحلال، برازیل میں بھی، یہ بھی بتاتا چلو، جب سے میں برازیل گیا، یہاں برازیلی، ابھی یہ جو گوشت مارکیٹ میں آتا میں نہیں خریدتا ہوں، پہلے خرید لیتا تھا. یہ جو اسلامی یا حلال حقیقت میں مشکوک ہے، اس کو 100% حرام نہیں کہہ سکتے لیکن یقیناً مشکوک ہے. اس میں مردار بھی آ جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی ذبح کیا ہوا جانور آ جاتا ہے اور غیر مسلمانوں کا بھی آ جاتا ہے، اور اس میں مرنے کا بھی، یہ بھی کہ مرا ہوا بھی آ جاتا ہے، سب آ جاتا ہے وہ. اور وہاں اللہ المستعان یہ جو اسٹامپ لگاتے ہیں، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، انہیں بھائیوں زیادہ فکر ہے زیادہ کمانے کی. یہاں سے ان ملکوں سے، عربی ملکوں سے جب جاتا ہے وفد، تو اس وقت پھر 100% حلال دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے آتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، بسم اللہ بول رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن جب چلے جاتے ہو تو ان کو باہر کے دروازے سے نکال دیا جاتا ہے. پھر وہی ان کا جو سسٹم ہے، طریقہ وہی. تو بہرحال تو یہ مسلمان جیسے یہاں کے بنگلہ دیش ہوئے، ہندوستان کے ہوئے، پاکستان ہوئے، اس کا علیہ سبیل مثال اہتمام کرتے ہیں. عربوں کو دیکھا، بلکہ ان کے داعی بھی بسم اللہ کہتے، بسم اللہ کر کے کھا لو، کوئی مشکل نہیں. اتنا کیسا، جبکہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، کئی مسلمان نماز میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ ہم یہ لحم الحلال والے میں ہم کام کر رہے ہیں، حلال نہیں ہے. اسی بار ایک شخص جو قیام اللیل میں آتا تھا موریتانیہ کا، قسم کھانے لگا کہ واللہ حلال نہیں ہے، میں خود کام کیا ہوں، اور میں نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے ہم کو نکال دیا. تو بہرحال اسی لیے، لیکن خلاصہ اس کو 100% حرام نہیں کہہ سکتے بھائیو، لیکن مشکوک میں یقیناً داخل ہے، مشکوک ہے. اور فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، یعنی کم سے کم مشبہات میں سے اس سے بچنا چاہیے. تو یہ مسلمان الحمدللہ وہ اس کا کوشش کرتے، نہیں کھاتے، جا کر خود سے ذبح کر کے اور پھر لاتے ہیں، آپس میں بانٹتے، اس کی ایک محنت کرتے ہیں. عربوں سے بھی کہا کہ آپس میں اقتراح ایسے کرو، تو کہا یار وہ لمبا کام ہے، حلال کا ختم لگ رہا، کوئی بات نہیں. ایک مطعم والا، شاورما والا ملا، سیریا کا ہے، کہہ رہا میں 1.5 سال تک یہاں یہ گوشت نہیں کھاتا تھا، لیکن بعد میں یہی مارکیٹ میں جو مل رہا ہے، جس پہ حلال کا بھی اسٹامپ نہیں لگا ہوا ہے، وہی کہہ رہا میں کھا رہا ہوں اور وہی سب کو کھلا بھی رہا ہے. بہرحال تو ایسے بھی ہیں. بلکہ دعات مصر کے ایک داعیہ ملا، کہنے لگا یہ مکڈونالڈز کی طرح ایک اور ہے کیا ادھر دکان ہے، کہا میں اس میں نے کھایا ہے. ہم کہا استغفر اللہ، میں سعودیہ میں مکڈونالڈز اور یہ سب، اور کیا اس کی طرح، ارے حرفی تو یہاں کا، کیفی، اس کے علاوہ بھی ایک اسٹار والا کیا لگا ہے، ہاردیز والا کہا میں اس میں میں کھایا ہوں.
حافظ قرآن، قارئ قرآن، اتنی اچھی قرأت کرنے والا، ایک کلیت الدعوہ سے فارغ. ہم نے کہا یار سعودی میں اتنی باتیں ہو رہی جبکہ کہہ رہے اتنا احتیاط کرتے ہیں، میں وہاں نہیں کھاتا ہوں اور تم یہاں، اور وہ بھی 100% جو اس میں کہتے بھی نہیں حلال کھا رہے ہو. کہا بسم اللہ کر لو، کوئی حرج نہیں. تو ایسے اور بھی عربوں میں. تو اس سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ بات فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا، پاکستان، شرق ایشیا والے کے اندر جو اسلامی جذبہ ہے بہت سے امور میں عربوں سے بہتر ہے، جس طرح کی ان ملکوں میں نے دیکھا. اور اس کی ہم نے مثالیں، یہ ایک مثال میں نے یہ بیان کی. ایک تیسری بات، ان فتنوں میں بھی ایسے بھی نوجوان ہیں جو سبحان اللہ، یعنی آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح سلف صالحین کی مثالیں ملتی ہیں کچھ عمدہ قسم کی، وہ مثالیں ان ملکوں میں پیش کرتے ہیں. جبکہ بھائیو پرفتن ماحول وہاں، یعنی حرام، بے حیائی، منکرات زیادہ قریب ہے، آسان ہے حلال سے زیادہ. حلال کے لیے دشواریاں ہیں، حرام کے لیے دشواریاں نہیں ہیں، بلکہ وہ حرام آپ کے گھر تک آ کر دستک دیتا ہے. تو ایسے بھی ماحول میں ایسے نوجوان ہیں اللہ المستعان، جو وہ سلف صالحین کے جو بہترین نمونے گزرے ہیں واللہ وہ یاد دلاتے ہیں. علی سبیل مثال، دو نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، افطاری پر آئے تھے اسی مسجد میں. تو انہوں نے کہا شیخ آپ سے ایک سوال کرنا میں چاہتا ہوں. ہم نے کہا سوال کرنے سے پہلے یہ بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ کیا ضرورت پڑی کہ ایسے ملکوں میں آ کر قیام کرو اور رہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہماری مجبوری ہے، ہم لوگ کے پاس کسی بھی ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے، یہاں سے نکالے گئے وہاں سے نکالے گئے. یہ برازیل والوں نے ہمیں سمجھیے انہوں نے یہ کم سے کم اقامہ ہمیں دیا. تو بہرحال سوال کیا الی آخری ہی. پھر اس کے بعد جب ہم نے جواب دیا تو المهم بات میں کہنے لگے کہ الحمدللہ 3 سال سے ہم یہاں ہیں، تب بھی الحمدللہ کسی بھی منکر، بے حیائی سے قریب نہیں ہوئے. جبکہ ایسے بھائیوں عورتیں آتی رہتی ہیں، ان منکرات کی طرف خود بلاتی. سبحان اللہ، کہا کہ اللہ کا خوف بس ہے. ایک دوسرا بھائیوں نوجوان کہہ رہا ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کی، اور نظر کی جب حفاظت کی تو اس کے بعد ہمیں سکون اور راحت ملی جو اللہ ہی تعالی جانتا ہے یا تو میں جانتا ہوں. سبحان اللہ. ایسے بھی پرفتن ماحول میں ایسے ہی 27ویں رات کو میں نے دیکھا بھائیو نوجوان پوری رات نمازوں میں مشغول ہیں. پوری صبح ڈیوٹی کر کے آئے، پھر رات تقریباً 11.5 گھنٹے کی رات تھی، پوری رات عبادت میں، یعنی یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں سوئے. اور پھر فجر کے بعد یہ بھی سوال انہوں نے کیا کہ اشراق تک اگر ہم بیٹھے رہیں اور تو اس کا کیا ثواب ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. اشراق تک بھی وہ غالباً بیٹھے اور اس کے بعد پھر ڈیوٹی پر چلے گئے. ایسے بھی اللہ والے، ایسے بھی نوجوان ہیں ان ملکوں میں. اور اگر ہم ایسے ماحول میں بھی، یہ بات ہماری خاصتاً بچوں سے ہو رہی ہے، اور بچے اس میں اکثر نہیں ہیں بلکہ نوجوان ہیں، شباب ہیں، تو اگر ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ماشاءاللہ ہر 5 گھروں کے بعد مسجد ہے، اذانیں ہم سن رہے ہیں، حلقات تحفیظ القرآن ہے، اور ایسے ہی مدارس دینیہ ہے، اور پورا ماحول گھر میں بھی الحمدللہ والدین سب دیندار ہیں، نمازی ہیں، اللہ والے. اگر اس کے بعد بھی اگر ہم صحیح راستہ اختیار نہیں کریں تو یہ ہماری بہت بڑی بھائیوں، یہ کیا بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور یہ بہت بڑے ہم خسارے میں ہیں. جبکہ ایسے ملکوں میں لوگ دیکھیں کس طرح اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ قریب رہ رہے ہیں. 20 منٹ کا ٹائم دیا ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے. ادھر میں چند نصیحتیں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. پہلی نصیحت، اس سفر سے ایک اہم فائدہ یہ ملا کہ تعلیم پھر تعلیم، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تعلیم، بچوں کی تعلیم یا بڑوں کی تعلیم، یہ بھائیو عام کلمات، محاضرات اور ایسے استراحوں سے بہتر ہے اور اہم ہے. اس لیے اس میں آپ کی بنیاد، اس کی تصحیح ہوتی ہے اور آپ کی بنیاد پختہ کیا جاتا ہے. اسی لیے
ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں اس میں حصہ لیں تو ہمیں پڑھانا چاہیے, یا ایسے مدارس میں حصہ لینا چاہیے, اور اس میں مالی تعاون اور ایسے ہی وقت کے اعتبار سے بھی ہمیں تعاون اس میں کرنا چاہیے. اسی سے نسلوں کی حفاظت ہے. ان ملکوں میں بھائیو تعلیم حقیقت میں بہت ہی زیادہ کمزور ہے. مسلمانوں کی تعداد اتنا زیادہ ہے, تب بھی وہاں 2 اسلامی ملک ہے, 2 اسلامی اسکول ہیں. میں ایک اسکول میں جو سب سے بڑا اور پرانا اس میں گیا, اور اس کا نام ہے المدرسہ الاسلامیہ البرازیلیہ, اسلامی برازیلی اسکول. اس میں عربی پڑھائی جاتی ہے, وہی کتاب جو ہمارے بچے الوافی میں پڑھتے ہیں, العربیہ بین یدیک. اسکول کے اعتبار سے بنیاد اور ماشاءاللہ سجاوٹ, خوبصورتی اور وسائل تعلیمیہ, اس اعتبار سے نمبر 1, پورا فل نمبر آپ دیں گے. بچوں کی تعداد 400 تقریباً ہے, روضہ سے لے کر, نرسری سے لے کر 12ویں تک. انہوں نے کہا کہ 7 سے لے کر جو اوپر ہیں بچے, وہ آپ کو اتنا ہم ٹائم دے سکتے ہیں, 10 منٹ تقریر کر سکتے ہیں. ہم نے کہا جزاکم اللہ خیر, بہت اچھی بات ہے. 10 منٹ جب میں کھڑا ہوا, میں سمجھا کہ عربی میں بات کروں گا. وہ بھی العربیہ بین یدیک پڑھتے ہیں, جس طرح بچے اپنا پڑھتے ہیں. 2 سال بچے پڑھتے ہیں, تیسرے سال میں عربی ہی میں انہیں عربی زبان سے دینی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے. وافی میں در کئی بچے ہے کہ نہیں, اور ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. عبداللہ 2 سال کے بعد آپ جب عربی میں کلاس یعنی وافی میں گئے تھے تیسری سال میں, ادھر محمد اشفاق بھی, کتنا پرسنٹ سمجھتے تھے اس ساتھ سے جب عربی میں شرح کر رہے تھے دینی علوم دروس؟ تقریباً صحیح بولنا, ہمارے وجہ زیادہ نہیں, پرسنٹ بڑھا نہیں دینا جو. ہاں اور آپ بھی, ہاں 50%. اب اتنا بھی گرا دیا کہ اچھا محمد نہیں, آپ کی مرضی, چلیے 50%, 60% تک سب پھر اور بڑھ گیا. ہاں اچھا بڑھتے چلا گیا. چلیے 50-60% تک سمجھتے تھے. المهم وہاں ترجمہ کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر آگے جو بچے پڑھتے ہیں تو ہم سمجھے کہ اتنے سال تک عربی میں پڑھ رہے ہیں, عربی اساتذہ ہیں, تو غالباً عربی ہی میں تقریر کروں گا. تو کہا کہ نہیں شیخ, یہ عربی میں نہیں, ترجمہ کرنا ضروری ہے. آپ بیچ میں کئی جملے بولے, میں ترجمہ کرتا ہوں. ہم نے کہا استغفر اللہ, یعنی یہ عربی پڑھ رہے ہیں تب بھی عربی سمجھ نہیں سکتے, تو بولنا تو اور مشکل کام ہے. اچھا اسلامی اسکول ہے, 12ویں میں بھی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. ان ملکوں میں اتنا بڑا مسئلہ, اس کو نہیں میں اور چیزوں سے مقارنہ کیا جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن تب بھی مسئلہ تو ہے بھائی, لیکن اور برائیوں کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو کم سے کم بچوں کو پیچھے رکھتے. اسلامی اسکول ہے, حجاب کم سے کم سر و ڈھکے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہ زبردستی نہیں کرتے ہیں, یعنی ہم لوگ ترغیب بس دلاتے ہیں, یعنی جو لڑکی پہننا چاہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں, کبھی انعام دیتے ہیں, لیکن الزامی نہیں کرتے. عجیب ہے, وہی عیسائیوں کے اسکولوں میں لازم ہے سر ڈھکنا, اور یہاں اسلامی اسکول ہے, یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اب تعلیم جہاں کمزور ہے, ماحول کمزور ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا بھائیو مستقبل میں, کہ ایسے جو مسلمان ہوں گے تعجب نہیں کریں کہ وہ عیسائی ہو جائے, بے دین ہو جائے, نماز سے ایک دم دور ہو جائے. ایسے بھی وہ مسلمان ہیں بھائیو, وہاں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز ہی پڑھتے ہیں, ان کی بھی تعداد کافی ہے. تو یہ پہلی بات کہ ان ملکوں کی زیارت کے بعد یہ تعلیم کی اہمیت, یعنی اس کی اہمیت بھائیو اور اچھی طرح یعنی پتہ اس کی لگتی ہے. اسی لیے بھائیو ہمیں یہ تعلیم کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے, اور مختلف طریقوں کے ذریعے, یعنی مثلا جو اسلامی ادارے ہیں, اسلامی اداروں کے علاوہ ہفتے کے اخیر میں بھی ہونا چاہیے ان بچوں کے لیے جو انٹرنیشنل اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ایسے ہی گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی ایسے کورس ہونے چاہیے, مضبوط کورس کے, صرف عام تقریریں نہیں بھائیو, بلکہ علمی جس میں یعنی بنیاد ان کی مضبوط ہو بچوں کی, یا جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اور شریک ہو رہے ہیں. ایسے ہی دوسری نصیحت ہماری یہ ہے, بالکل میں نصیحت دوں گا اپنے ان بھائیوں کو جو ایسے ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں اور وہاں کی فضا, وہاں کی زمین, وہاں کی ہوا انہیں اچھی لگتی ہے اور وہاں کا ماحول پسند کرتے ہیں, انہیں نصیحت دوں گا کہ اللہ کے لیے آپ اسلامی ملک میں رہیں, ایسے ملکوں میں نہیں جائیں. اگر آپ کا ایمان باقی رہا تو آپ کی نسل کا کیا حال ہوگا؟ اچھا چلیے اس کی آپ نے حفاظت کی, تو آئندہ آنے والی نسل اس کا کیا حال ہوگا؟
اپنے آنکھوں کے سامنے آپ یہ برداشت کر سکتے کہ آپ کا نوجوان لڑکا 18 سال کا لڑکا ایک لڑکی اپنی فرینڈ کو لائے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ اور یا آپ کی بیٹی 18 سال کی کوئی نوجوان کو لائے اور آپ ہی کے گھر میں داخل ہو، پھر ایک کمرے میں جائے اور آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں؟ یا تو آپ اپنی غیرت کو اپنے پیروں سے کچل دے، یا تو پھر آپ گھٹ گھٹ کے آپ اس وقت مرے، اور غالباً بھائیوں پھر وہاں پھر آپ نہ یہیں کے رہیں گے نہ وہیں کے رہیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایسے ملکوں میں نہیں رہے، یعنی فقر و فاقہ اور ایسے ہی شفا اور ایسے ہی شدت کی زندگی آپ جفا کشی کی زندگی گزار لیں، واللہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کفر میں دیکھیں، یا ایسے ہی آئندہ آنے والی نسل کو آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کی قبروں میں انہیں دفن کیا جا رہا، اور ایسا ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے رؤساء مراکز اسلامیہ کے بیٹے بھائیوں نہ وہ جمعہ میں نظر آتے ہیں نہ عید میں نظر آتے ہیں۔ اب آپ بتائیے جو نہ جمعہ میں نظر آ رہا نہ عید میں نظر آ رہا ہے، وہ پھر کب نظر آئے گا؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے؟ اپنے ہاں جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، جمعہ تو پڑھ لیتا ہے، عیدین میں جو بھی ہے ایک اسلامی ایک انتماء ہے، غیرت ہے، وہ ان کے اندر وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت ایسے ملکوں میں جس طرح کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، ان کے لیے جائز ہے جو دعوت اللہ کے لیے اگر رہ رہے ہیں، یا ایسے علاج کے جا رہے ہیں جو اسلامی ملک میں علاج نہیں مل رہا، ایسا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو اسلامی ملک میں نہیں مل رہا، یا تجارت کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آخری بات اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، تیسری نصیحت ہے کہ علماء دعات اللہ ان کی بہت ہی اہمیت ہے اور ان کا بہت ہی گہرا اثر ہے اپنی امتوں پر، اپنی اس سوسائٹیوں میں۔ تو بھائیو ایسے لوگوں سے ہمیں قریب رہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور یہی ہم سبھی کے لیے فخر ہے، انہی کی وجہ سے اسلام کا بقا ہے اور ہم سبھی کا ایمان کا بقا ہے۔ اور جہاں ہم نے ان سے الگ ہو گئے یا ان کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی، جس طرح کہ ان ملکوں میں کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں اگر مال ان کے پاس آ گیا تو مال کے ساتھ ساتھ علم بھی انہیں آ گئی، دین بھی آ گیا اور عقل بھی آ گئی۔ یہ بھی میں نے ایک محسوس کیا کچھ لوگوں سے بیٹھنے کے ساتھ کہ جو پیسے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں، سبھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر انہیں اللہ نے پیسہ دے دیا تو خلاص علم بھی ہے ان کے پاس، دین بھی ہے، عقل بھی ہے۔ اسی لیے بنیادی چیزوں میں بھی اہل علم سے مناقشہ کرتے ہیں اور ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو ایسے لوگوں کے بقا میں ہم سبھی کا بقا ہے، تو ان سے محبت ہونی چاہیے اور ان سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے ملک میں وہ لوگ بھائیو ایسے علماء سے، ایسے دعات سے، ایسے مشائخ سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایمان کی تباہی ہے، بربادی ہے، اور ایمان کی کمزوری بلکہ ایمان سے کلیتاً وہ دور اور الگ ہو گئے۔ ان باتوں کے ساتھ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ چند اور باتیں ذہن میں باتیں تھی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کبھی اور۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم لحسن استماعکم وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔